بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال عليه الصلاة والسلام لعلی انت منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز حق جل وعلا مجدہ حضرت مولانا عبد المتین صاحب حضرت مولانا عبد الحمید صاحب اور دیگر جملہ احباب کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج کا یہ مختصر پر اثر جامع پروگرام تشکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔ زور سے کہو آمین۔ خود بخود چلتے رہیں آپ، بہتری اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، تو آپ کو جگانے میں بلوانے میں وقت نہ لگے، بس ساتھ ساتھ مل کے کام چلتا رہے۔ دو تین ملی جلی باتیں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آپ دوستوں کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم مولانا عبد المتین صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں انتہائی درجے میں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت ہی خیر اور برکت اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بڑا اونچا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ ہے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات!
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا تھا، دیکھتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ، اے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ، وگرنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سرکار کے صدقے میں، سرکار سے جڑ گئے، کھوٹا سکہ بھی قیمتی ہو گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اردو سمجھ میں آتی ہے یا بلوچی میں تقریر کروں؟ ساری باتیں آپ کی ماننی ضروری نہیں ہے۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، جگر مراد آبادی شاعر کہتا ہے میرا کمال عشق میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں میرا کمال اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ کمال کی بات کہی ہے۔ آپ اسے یاد کیجئے اور تنہائی میں رات کو آنکھیں بند کر کے اس پر ذرا غور کیجئے۔ میرا کمال عشق میں، اللہ کے نبی کے عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جنریٹر ہے؟ چلو جنریٹر کے چلنے تک درود شریف پڑھو سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنکھے ونکھے زائد از ضرورت تھوڑے سے بند کروا لیں، سارا لوڈ اٹھاتا جنریٹر، پنکھے اور لائٹیں کچھ کم کر لیں۔ ہاں، ایک پنکھا چھوڑ کے ایک پنکھا بند کر دیں، سارے نہ چلائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ ویسے ہوا کافی چل رہی ہے، اس بہانے تھوڑا سا پسینہ ہی آ جائے گا، مجھے تو پہلے ہی بہت آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تکریم سامعین محترم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام وعلی نبینا سے اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا آغاز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسے اسلامی روح سے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ
احادیث طیبہ، آثار صحابہ، تعامل امت، ان تمام دلائل سے عقیدہ ختم نبوت روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ اگر میں اور آپ قرآن کریم سے دلائل چاہیں، احادیث پیغمبر سے دلائل چاہیں، اصحاب پیغمبر کے اجماع سے دلائل چاہیں، تو ہمیں اپنے اس ایمانی عقیدے اور نظریے پر ہر جگہ سے بھرپور ترین دلائل ملیں گے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خالق کائنات نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کامل اور مکمل کر دیا۔ جیسے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا۔ یہ وہ دین ہے جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام کے دین سے ہوا۔ انبیاء علیہم السلام و تسلیمات تشریف لاتے رہے، اس دین کے اندر اضافہ اور ترمیم ہوتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں مختلف اوقات میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ پاک پروردگار عالم نے اتمام دین، اکمال دین کا اعلان فرما دیا، اتمام نعمت کا اعلان فرما دیا۔ اکمال دین فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں مزید کسی اضافے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ جو سلسلہ نبوت اور رسالت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کامل کر دیا، مکمل کر دیا، بند کر دیا، منقطع کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی فرد بشر کے سر پر تاج نبوت، تاج رسالت نہیں رکھا جائے گا۔ اب صرف قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ میں اس گفتگو کو اختصار کے ساتھ 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا منصب کامل اور مکمل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو کامل اور مکمل کر دیے جانے کے بعد کسی اور نئے فرد بشر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم نے ختم نبوت کو بیان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن کریم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن کریم نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
قرآن کریم نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں نے قرآن کریم کے 6 مقامات سے آپ کو ختم نبوت کے عقیدے پر دلائل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد خالق کائنات نے کسی کو نبوت کا منصب دینا ہوتا تو عمر فاروق کو اللہ پاک نبوت کا منصب دیتے، چونکہ میرے بعد کسی کو نبوت کا منصب نہیں دینا تھا، اس لیے عمر فاروق کو بھی نبوت نہیں ملی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی نے سیدنا علی سے کہا، تیری میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی، وہ بھی آپس میں بھائی، میں اور تو بھی بھائی، مگر وہ دونوں نبی تھے۔ یہ بات تجھے یاد رہے، میرے تیرے بھائی ہونے کے بعد ان کے بھائی ہونے کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ نہ لے کہ وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لِعَلِيٍّ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ برادرانہ نسبت تو ویسی ہے جیسی موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، تیرے میرے درمیان بھی وہی نسبت ہے، مگر وہاں نبوت بھی تھی۔ یاد رہے، الا انہ لا نبی بعدی، محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے۔ آئیے اللہ کے نبی کے ارشاد کی طرف توجہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب اور دجال آئیں گے، یہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، یہ سب سے بڑے دھوکے باز ہوں گے۔ میری امت کے سادہ لو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے جھوٹ بولیں گے، ان کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے دجل و فریب کریں گے، یہ اپنے آپ کو میرے بعد نبی کہیں گے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان 30 میں سے اسود آئے گا، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا۔ مسیلمہ کذاب آئے گا، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا۔ سجا بنت حارث آئے گی، وہ اپنے آپ کو نبیہ کہے گی۔ عبید ثقفی، اس طرح اور جھوٹے مدعیان نبوت، یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی آئے گا، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا۔ میں تمہیں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے یہ بات واضح کیے دیتا ہوں، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، تم نے ان کے جھوٹ کا شکار نہیں ہونا، تم نے ان کے دجل و فریب کا شکار نہیں ہونا۔ وہ تمہیں بہت سبز باغ دکھائیں گے، وہ تمہیں بہت زیادہ مال دولت کا لالچ دیں گے، وہ تمہیں دنیا کی نوکری کا لالچ دیں گے، تمہیں برطانیہ جرمنی کے ویزے کا لالچ دیں گے، تمہیں وہ پاکستان میں شادی کا لالچ دیں گے، بڑے منصب کی نوکری کا لالچ دیں گے، تمہیں بڑا کاروبار کروا دینے کا لالچ دیں گے، وہ دجل و فریب کریں گے،
تمہیں نوکری دینا مقصود نہیں، دھوکہ دے کر تمہارے ایمان پر ڈاکہ مارنا مقصود ہے، تمہیں لندن کا ویزا دینا مقصود نہیں، تمہیں لندن کے ویزے کا جھانسا دے کر تمہارے ایمان پر ڈاکہ مارنا مقصود ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ وہ کذاب ہیں۔ جب تمہارے سامنے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، وہ جھوٹے جھوٹ بولیں، وہ دجال دجل و فریب کریں، تمہارے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں، تو تم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تم نے ایمان پر استقامت اختیار کرنی ہے، تم نے عقیدے اور نظریے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر تمہیں عقیدے پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے مر جانا، دنیا کی 2 وقت کی روٹی کے بدلے میں ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اگر تمہیں لندن کا ویزا ٹھکرانا پڑے تو ایمان کو سامنے رکھ کر اس لندن کے ویزے کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا دینا۔ یاد رکھنا، دنیا کا ویزا عارضی ہے، آخرت کا ویزا دائمی ہے۔ دنیا کی راحت عارضی ہے، آخرت کی راحت دائمی ہے۔ دنیا بے وفا ہے، آخرت با وفا ہے۔ کفر بے وفا ہے، ایمان با وفا ہے۔ تم نے اس با وفا ایمان کے لیے بے وفا دنیا کو ٹھکرا دیا۔ تم نے اللہ پر ایمان کو قائم رکھا، پیغمبر پر ایمان کو قائم رکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا۔ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر استقامت اختیار کی، اللہ کی مان لی، اللہ کے نبی کی مان لی، تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، منو من مٹی کے نیچے تمہیں دبا دیا گیا، تمہیں پیوند خاک کر دیا گیا۔ ایمان کی سلامتی کی بنا پر سر کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، فرشتوں نے آ کے تمہیں کامیابی کا پیغام سنا دیا، جنت میں داخلے کا اعلان ہو گیا، آج تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ان علماء سے پوچھئے، قرآن میرے لیے آپ کے لیے شہادت دیتا ہے، تم نے ایمان سلامت رکھا، اللہ کی اطاعت کی، نبی کی غلامی کی، آئیے تمہیں ایمان کی سلامتی پر، اللہ پر ایمان کی بنا پر، نبی کی غلامی کے بنا پر تمہیں جنت کا انعام ملتا ہے۔ آپ نے ایمان کے لیے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا، دنیا کے منصب کو ٹھکرا دیا، دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے جتنی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے جنت کے بدلے میں، آئیے ہم تمہیں وہ ساری چیزیں بالترتیب دیتے ہیں۔ من النبیین، اللہ تمہیں جنت میں نبیوں کے پڑوس میں گھر دے گا، صدیقین کی ہمسائیگی میں گھر ملے گا، شہداء کے بنگلے جہاں پر ہوں گے، ایمان سلامت لے جانے والے کو اللہ شہداء کی کالونی میں جگہ دے گا، والصالحین، جو اللہ کو پسند نیک لوگ صالح ہیں جنہیں اللہ نے وہاں جنت میں بھیجا، اللہ اسے بھی وہاں جنت میں بھیج دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تو نے توجہ کی، ہم نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وجہ کیا تھی؟ تم نے دنیا میں ہماری مان لی، ہم نے آخرت میں تمہاری مان کر تمہیں جنت میں نبیوں کے ساتھ پہنچا دیا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ انعام ملا ہے دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت پر۔ آئیے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، محمد الرسول اللہ ماننے میں پہلے ہے۔
تم نے اللہ کے نبی کو مان لیا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کا نبی تمہیں کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب تم اللہ کی توحید کا اعلان کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ شاہ جی فرماتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی عظمت کا اندازہ کرو۔ ماننے میں پہلے نبی کی ذات اقدس ہے، زبان سے اعلان کرنے میں اللہ کی ذات اقدس ہے۔ ادھر نبوت کو مان لیا، ادھر خدا کی توحید کا اعلان ہو گیا، ادھر نبوت کا انکار کیا، ادھر خدا کی توحید کا انکار قائم رہا۔ نبی کو مانو گے توحید ملے گی، نبی کا انکار کرو گے شرک ملے گا۔ میں نے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کے یہ اعلان کر دیا، اللہ کے نبی کی مان کر اللہ تک پہنچنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو پا لیا نبی کے واسطے سے تو پھر اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے نبی کے غلاموں کے لیے۔ عرض یہ کر رہا تھا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، 30 کذاب دجال آئے، ان میں سے ایک جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی بھی ہندوستان کی سرزمین پر رونما ہوا۔ انگریز نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی، ادھر سے اختلافات کو ہوا دی، ادھر 4 مخالفین اسلام کو کھڑا کیا، ادھر کسی کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، اسے اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا، ادھر کسی سے نبوت کا دعویٰ کروا دیا۔ انہی جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی بھی اٹھا ہندوستان کی سرزمین پر۔ آپ یقین کیجئے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، آج بھی مسلمان اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر جان قربان کرنے کے لیے دیوانہ وار میدان میں اترتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، اسلام کے متوالے، نبی کے غلام، عاشقان پیغمبر، دفاع ناموس رسالت کے جام باز اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اترے۔ ان کی نظریں اپنی شہادت پر تھیں، ان کی نظریں اپنے آپ کو غازی بنانے پر تھیں۔ ہم میدان میں اتریں گے 2 حال سے خالی نہیں، اگر ہم اللہ کے نبی کے لیے میدان میں قبول ہو گئے تو ہم شہید ہیں، ہر مسلمان شہادت چاہتا ہے۔ اگر ہم میدان میں اترتے ہیں اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے دفاع کے لیے اور ہم بچ کے واپس آ گئے تو ہم غازی ہیں۔ غازی ہونا بھی ہماری شان ہے، شہید ہونا بھی ہماری شان ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ قرآن کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر ہمیں جان دینا بھی آتا ہے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر ہمیں جان لینا بھی آتا ہے۔ اگر ہم کسی کی جان لے کے واپس آتے ہیں تو اسلام ہمیں غازی کہتا ہے، اگر ہم اپنی جان دے کر آتے ہیں تو اسلام ہمیں نبی کی ختم نبوت پر شہید کہتا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حفاظت کرنی ہے۔ اس حفاظت کے لیے ہمیں اپنا مال قربان کرنا پڑا۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر مال قربان کریں گے، ہمیں جان قربان کرنا پڑی۔ ہم نبی کی آن پر، نبی کی شان پر، نبی کی عزت و ناموس پر اپنی جان قربان کریں گے۔ ہمیں اگر اپنی آل اولاد اللہ کے نبی کی ناموس پر قربان کرنی پڑی تو انشاءاللہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہماری آل اولاد کی ضرورت پڑے، ہمیں استقامت عطا فرما، ہم تیرے نبی کی ناموس کے لیے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں قربان کر سکے۔ میرے آپ کے اکابر نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے زمین پر ان عشاق پیغمبر کی جنہوں نے داستان عشق و وفا کچھ اس انداز میں دہرائی کہ وہ زمین پر اللہ کے نبی کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آسمان سے رب قرآن بنا کے اتار دیتا تھا۔ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ زمین پر ایکشن ہوا، آسمان سے رب کریم نے ریاکشن بھیجا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہاں عشق و محبت کا عمل دہرایا گیا، رب کی رضا کا رد عمل آسمان سے زمین پر اتار دیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اس قادیانیت کے فتنے کے خلاف اکابرین امت نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے میری آپ کی مسلمان ماؤں اور بہنوں نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ادا کیا۔ جائیے تاریخ اٹھائیے، جب تک اسلام کی جری، اسلام کی بہادر، اسلام کی شجاع خواتین زندہ اور جاوید رہیں، انہوں نے ایسے دیوانے، ایسے متوالے، ایسے جانباز پیدا کیے جنہوں نے اپنی جان اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کی۔ سیدنا حبیب ابن زید انصاری کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، کٹے ہوئے ٹکڑے ماں کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے۔ جائیے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یہ کتابیں اٹھائیں، ورق گردانی کریں، تاریخ کے اوراق کو دیکھ لیں، میرے اس سوال کا جواب دیں۔ سیدہ ام عمارہ نبی کی عاشقہ صادقہ ایک جری، ایک بہادر خاتون تھی جو میدان جہاد میں شیرنی کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ سیدہ ام عمارہ دائیں طرف سے دشمن پر حملہ آور ہوئی، پتہ نہیں چلتا یہی ام عمارہ کس لمحے بائیں طرف سے دشمن پر حملہ آور ہوئی، کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے دشمن پر حملہ آور ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی کی سچی غلام تھی۔ ان کے بیٹے کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے جو مسیلمہ کذاب کے دربار میں تاجدار ختم نبوت کے نام پر جسم کے ٹکڑے کروا کے سب سے پہلے شہید ختم نبوت کا اعزاز لے کر دنیا میں آئے، انہیں سب سے پہلے شہید ختم نبوت کا اعزاز ملا۔ ماں کے سامنے جسم کے ٹکڑے ہیں، ماں نے واویلا نہیں کیا۔ پھر کہتا ہوں جائیے کتابیں اٹھائیے، مجھے ڈھونڈ کے بتائیے ماں ام عمارہ کو پتہ چلا ہو میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ماں نے عفت اور عصمت والی چادر سر سے اتار کر زمین پر پھینکی ہو، زمین سے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی ہو، اپنے بال نوچے ہوں، اپنا سینہ پیٹا ہو۔ اسلام کی متوالیاں، اسلام کی جانباز مائیں، نبی کی سچی غلام خواتین، وہ رونا پیٹنا نہیں کرتی، وہ دھاڑ دھاڑ نہیں کرتی، وہ سینہ نہیں پیٹتی، وہ سر فخر سے بلند کر کے کہتی ہیں لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْزَاتُهُ، میں نے آج کے دن کے لیے تو دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے اسے دودھ پلا کے جوان کیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس قدر قربانیاں دی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، 1450 سال پہلے سیدہ ام عمارہ نے کہا لہذا اليوم ارزاتہ، آج 1953 کی تحریک ہے، میرے اور آپ کے اکابر کی نشانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ان کے رفیق خاص وقت کے حسان، جیسے نبی کے ساتھ ایک حسان تھے ایسے عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ بھی سید امین گیلانی کی صورت میں حسان وقت تھا۔ وہ سید امین گیلانی کے جلسوں میں اللہ کے نبی کی مدح کرتے، اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھتے۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں مجھے 1953 کی
تحریک ختم نبوت کی پاداش میں پولیس والوں نے گرفتار کیا، پابند سلاسل کر دیا، مجھے مجرم بنا کر جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ میں نے کسی کی جائیداد پر ڈاکہ نہیں مارا تھا، میں نے کسی کی تجوری کا تالا نہیں توڑا تھا، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا تھا، میں نے تو مسلمانوں کے ایمان پر، مسلمانوں کے مال پر پہرا دینے کی آواز لگائی تھی۔ میں تو چوکیدار تھا، آواز لگا رہا تھا، مسلمان سے کہہ رہا تھا تیری دولت ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اپنی اس دولت کی حفاظت کرنا۔ مجھے اس چوکیدارے کے جرم میں مجرم بنا کر جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن میں جیل کے اندر تھا، لاک اپ میں بیٹھا تھا، پولیس والا آیا، آ کے مجھے کہنے لگا امین تیرے ملاقاتی آئے ہیں۔ اس نے لاک اپ کا دروازہ کھولا، میں برآمدے سے ہوتا ہوا انسپیکٹر کے کمرے میں آیا۔ باہر سے آنے والے دروازے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا تھا، اس پر میری بوڑھی ماں آل رسول کی چشم و چراغ سید زادی بوڑھی ماں بیٹھی تھی، اس کے ساتھ میری اہلیہ کی گود میں میرا 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، ماں میری طرف لپکی، میں ماں کی طرف لپکا، ماں نے مجھے گلے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو، میری آنکھوں میں بھی آنسو۔ پولیس انسپیکٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا امین گیلانی کی والدہ رو رہی ہیں، امین گیلانی رو رہا ہے، انسپیکٹر بڑا شاطر تھا، آگے بڑھا اور سید امین گیلانی کی والدہ سے کہنے لگا ماں جی آپ رو رہی ہیں، آپ روئیں مت، امین میرا بھائی ہے، اسے کہیے۔ یہ کہتے ہوئے ایک کاغذ میری ماں کی طرف بڑھایا اور کہا امین سے کہیں اس کے اوپر دستخط کر دے، ابھی امین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا، مجھے فکر دامن گیر ہوئی، عورت زاد ہے، سامنے بیٹا ہے، کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسپیکٹر کو جواب دوں، میری ماں نے شیر کی گن گھرج کے ساتھ، شیرنی کی گن گھرج کے ساتھ انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیسا کاغذ، کیسا معافی نامہ، تم ایک امین کی بات کرتے ہو، مجھے اللہ 10 بیٹے امین جیسے دے، میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دوں گی، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تم نے یہ آنسو دیکھے، تم ان آنسوؤں کو دیکھ کے کہتے ہو شاید سید امین گیلانی کی ماں ڈر گئی، شاید امین گیلانی ڈر گیا۔ نہیں نہیں، یہ آنسو بیٹے کی جدائی کے ہیں۔ یہ بیٹا اگر اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے قربان ہو جائے تو 100 مرتبہ قربان ہو جائے، خدا کی قسم ہم اپنی آل اولاد اللہ کے نبی کے نام پہ لگوا دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے نبی کا جاہ و جلال ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ میرے محترم دوستو، بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تصویر کے 2 رخ ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنے حصے کا کام کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے چلا گیا، دوسرا طبقہ میری اور آپ کی صورت میں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی صورت میں آج موجود ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہماری قربانی کی بنیاد پر ایمان پر قائم اور دائم رہیں۔ جیسے آج ہم اپنے اکابر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ مخمل کے بستر پر سو کر مرغ مسلم کھا کے بریانیاں پان گٹکے 1 2 3 4 5 کھا کے سو جاتے تو آج ہم ان کا نام نہ لیتے۔ امام احمد بن حنبل اپنی دعاؤں میں اکثر ایک آدمی کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ توجہ ہے، امام احمد بن حنبل جیسا آدمی نام لے کر اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو مولانا عبد المتین صاحب جیسا ایک خاص شاگرد جا کے امام صاحب کو کہتا ہے استاد جی یہ کون خوش قسمت آدمی ہے جس کا آپ نام لے کے دعا کرتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں جیل میں تھا عباسی حکومت کے دور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اس وقت کے حکمرانوں کو وہ مسئلہ اچھا نہیں لگا، قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے،
تو میرا موقف یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ان کو یہ مسئلہ پسند نہیں آیا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور مجھے یہ کہا کہ مسئلہ بدلو۔ مسئلہ ہے کوئی سوٹ ہے جس کے کہنے پہ جب بدل لیں؟ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمیں پسند نہیں، تو امام صاحب فرمانے لگے آپ کی پسند کو میں کیا کروں، اللہ اور اللہ کے رسول کو یہی پسند ہے تو میں نے تو یہی بیان کرنا ہے، مجھے اس سے کیا سروکار کہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو کوڑے نگانے کے لیے قیدیوں کو نکالا گیا، مجرموں کو۔ امام صاحب بھی لائن میں تھے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری فرماتے تھے کہ ہم 1953 کی تحریک میں جیل میں تھے، ہمارے سامنے ایک قیدی کو لایا گیا، اس کو 3 کوڑے مارے گئے، 3 بیت مارے گئے۔ اس قدر خطرناک ترین سزا ہے یہ کوڑے اور بیت کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کے سارے کپڑے اتار کے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک کپڑا باندھ دیا گیا سطر ڈھانپنے کے لیے۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جلندری فرماتے ہیں جب اس کے پہلا کوڑا لگا تو وہ کپڑا بھی پھٹ گیا، اس کے جسم کی جلد بھی پھٹ گئی، اس سے خون رسنے لگ گیا، اس کی ٹانگوں سے گھٹنوں سے خون گرنے لگ گیا۔ ایک بیت لگا، ایک کوڑا لگا۔ امام احمد کو 30 بیت لگے، 30 کوڑے لگے۔ ہمارے پاؤں میں تو کانٹا بھی نہیں چبھا۔ ہے کوئی آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایسا جس کو نماز پڑھنے پر تھپڑ لگا ہو؟ کیوں نماز پڑھی ہے؟ تمہاری ایسی تیسی اگر آئندہ سے نماز پڑھی تمہارے گردن کاٹ دوں گا۔ ہے کوئی ایسا؟ ہمیں کیا قدر ہو یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ تو امام صاحب اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو جب کوڑے لگنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ بندہ پیچھے تھا، امام صاحب آگے تھے۔ اس نے امام صاحب کی یہاں سے قمیض کھینچی تو امام صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس قیدی نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ نہیں سمجھے؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ وہ کہنے لگا مگر میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا میں اپنے زمانے کا نامی گرامی ڈاکو ہوں، مجھے چوری اور ڈاکے کے جرم میں ہزاروں کوڑے مارے گئے ہیں، میں نے چوری اور ڈاکہ نہیں چھوڑا۔ آپ دین کے ایک مسئلے پر کوڑے کھانے کے لیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے اگر آپ کے پائے استقلال میں لغزش آ گئی تو احمد بن حنبل گمراہ نہیں ہوگا، تمہارے پیچھے چلنے والی قیامت تک انسانیت گمراہ ہو جائے گی، اور اگر آپ ثابت قدم رہے تو قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ کے پیچھے ثابت قدم رہیں گے، اس لیے آپ ثابت قدم رہیے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں اس بندے کی گفتگو سے پہلے بھی میرا ایمان مضبوط تھا، مگر اس کی گفتگو سن کے میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ دین ہم تک بڑی محنت سے پہنچا ہے، آج اس محنت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ جڑنا، اس کے مشن کو سمجھنا، اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی ڈیوٹی انجام دینا، دکاندار، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، اسٹوڈنٹ، طالب علم، جہاں کہیں جو مسلمان ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دے۔ میری آپ کی ڈیوٹی ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ڈیوٹی کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ کیا خیال ہے آپ اس ڈیوٹی کے انجام دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم چوکیدار ہیں۔ کیا ہیں؟ چوکیدار۔ چوکیدار کے اندر 2 کوالٹیاں ہونی چاہیے، چوکیدار تیار بھی ہونا چاہیے، بیدار بھی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ چوکیدار تیار بھی ہونا چاہیے، بیدار بھی ہونا چاہیے۔ چوکیدار ماشاءاللہ ہٹا کٹا موٹا تو ہے، بندوق لے کے تیار تو ہے، مگر 15 بندوں کی روٹی اکیلا کھاتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یہ کیا چوکیدار کرے گا؟ دبلا پتلا کمزور سا چور بھی اور کچھ نہ صحیح اس کے جوتے تو لے ہی جائے گا۔
اور اگر چوکیدار بوڑھا ہو، کمزور سا ہو، مگر جاگ رہا ہو، ڈنڈا لے کے تیار بھی بیٹھا ہو، تو اچھا خاصا موٹا تازہ چور ادھر سے گزرے گا نہیں. کیوں؟ وہ کہے گا بابا خود اٹھ نہ سکے مگر کھانس کھانس کے پورے محلے کو تو اٹھا ہی دے گا، دوسری گلی سے آگے نہیں میں جا سکتا، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ بابے سے پرے پرے ہی رہو. تو چوکیدار جاگ رہا ہو، چوکیدار تیار اور بیدار ہو، تو چور کو کبھی ہمت نہیں ہوتی اس گلی سے گزرنے کی. چوکیدار تیار بھی نہ ہو، جاگ بھی نہ رہا ہو، تو پھر چور تو چوری کرے گا. تو کیا خیال ہے، ہم چوکیدار ہیں؟ بولتے نہیں. سو کے چوکیدار بننا ہے، تیار ہو کے چوکیدار بننا ہے یا بغیر تیاری کے؟ تو ہم نے تیار ہو کے جاگ کے چوکیدار بننا ہے. اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رکن بن کے، ممبر بن کے ہم نے اس کام کو کرنا ہے. جو میری مائیں اور بہنیں خواتین گھر میں سن رہی ہیں وہ بھی یہ ارادہ کریں. ہم نے خود بھی کام میں جڑنا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو کام میں جوڑنا ہے. جتنے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے، ہر ایک نے اپنے اپنے دائرہ کار میں اس ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑنا ہے. کوشش کریں گے؟ ابھی ممبر سازی ہوگی، رکنیت سازی، اونلی 10 روپے. پرچی بنانی ہے آپ نے اپنی، ابو کی، امی کی، بیٹے کی، بیٹی کی، بھائی کی، بہن کی، پورے گھر والوں کے لیے آپ نے پرچی لینی ہے. 10 فیملی ممبر ہیں، 10 پرچیاں لے لو. گھر میں جا کے خوبصورت کر کے ان کا نام لکھ دو. کیا نام ہے؟ زور سے بولو میری جان. پریشان نہیں ہو، پیسے تو میں نے لے ہی لینے ہیں، بولو یا نہ بولو. ہاں جی، عبید رضا. خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپنا نام لکھو، اس کو طے کرو اور دل کے اوپر رکھ دو. یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اللہ کے نبی کی غلامی کی یہ پرچی ہے. کیا لائے؟ کچھ نہیں ہے، بس آپ کے نام پر جو لوگ کام کرتے تھے میں بھی انہی کا حصہ ہوں. آپ کے نام پر جو کام کرتے تھے میں بھی انہی کا حصہ ہوں. تو انشاءاللہ الرحمن اگر فوج والوں کا حصہ، وہ فوج والے اپنے آپ کو فوجیوں کا حصہ کہہ کے نکل جائیں گے، تو ہم محمد الرسول اللہ کے فوجی ہیں، ہم بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی کوئی نہیں روکے گا. وہ کہیں گے وہی گیٹ پر ایک آدمی کھڑا ہو اور ایک آدمی آگے کہے میں آئی جی صاحب کا مہمان ہوں، پولیس والا روکے گا اس کو؟ پولیس والا روکے گا؟ مرنا ہے گا. آئی جی صاحب نے گھر بھیجن دی بجائے قبرستان بھیج دینا. پنجابی سمجھتے؟ آئی جی صاحب نے گھر بھیجنے کی بجائے قبرستان بھیج دینا ہے، لہذا اس کو جانے دو اندر. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہماری باری آئے گی تو فرشتے بھی کہیں گے بھائی محمد الرسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں، ان کو جانے دو، ان کو نہیں روکنا. اللہ پاک ان فرشتوں کو پہلے کہیں گے میرے محبوب کے یار آ رہے ہیں، ان کو نہیں روکنا، وہ ڈائریکٹ آئیں گے انشاءاللہ. یہ خدا کی قسم میرا ایمان ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، نمبر 1 فسوف یاتی اللہ بقوم، نمبر 1 یحبہم، نمبر 2 ویحبون، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. نو ٹینشن، وداؤٹ ٹینشن، ڈائریکٹ جنت. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بڑا اونچا کام ہے. حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی چوکیداری کا کام دیتے ہیں. خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی غلامی کی چوکیداری کا کام دیتے ہیں. اللہ ہم سب کا نام خوش بخت اور سعادت مند لوگوں میں لکھ دے. سارے کے سارے ساتھی ممبرشپ کروائیں گے. کوئی ایک ساتھی ایسا نہ ہو جو اپنے پورے گھر کے لیے پرچیاں نہ لے کر جائے. نمبر 2 ایک اعلان، اس کے لیے آپ نے آج سے محنت کرنی ہے. کاکے سن رہے ہو؟ ظفر، عبید سن رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ زاہد، محمد یاسین، سارے سن رہے ہو نا؟ آپ دوستوں نے آج سے ہی، آپ بھی سن رہے ہیں؟ شکریہ. آپ دوستوں نے آج سے ہی کام شروع کرنا ہے. وہ کیا؟ 1 ستمبر سن 2022
یہ سن 2020 ہے نا، 2 سال کے بعد. ہاں یہ واقعی سیریس ہو گیا. 1 ستمبر سن 2022. یہ کون سا ہے؟ 14 ہے نا، 2022. 1 ستمبر سن 2022 بروز جمعرات، متصل بعد از نماز مغرب. اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں نمائش چورنگی تک جانے کے لیے؟ اچھا انکل قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار دیکھا ہے؟ میں آپ سے کوئی پیسے لوں گا کیوں دیکھا ہے؟ بھئی آپ تو بول ایسے ڈر رہے ہو جس نے دیکھا ہے اس کو جرمانہ ہوگا 500 روپے. کیوں دیکھا؟ چلو ادھر کرو 500 روپے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کتنی دفعہ؟ مثال کے طور پہ آپ کتنی دفعہ گئے؟ نہیں گئے. الحمدللہ بچ گئے آپ 500 روپیہ دینے سے. ویسے ایسی بات لگتی نہیں، آپ اتنے سیدھے لگ نہیں رہے. چلو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو دن میں 20 دفعہ قائد اعظم کا مزار نوٹ کے اوپر دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھا. قائد اعظم محمد علی جناح کے مینار کے بالکل متصل، مزار کے بالکل ساتھ باغ جناح میں 1 ستمبر سن 2022 بروز جمعرات، متصل بعد از نماز مغرب، عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانوں کا پروقار، ایمان پرور، جہاد آفرین اجتماع ہو رہا ہے. کیا خیال ہے حضور کے پروانوں میں نام لکھوانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو پھر 1 ستمبر کو باغ جناح میں کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم سب نے آنا ہے. دوسرا کام یہ ہے اکیلے نہیں آنا، پوری ٹیم کو ساتھ لے کر آنا. جس ٹیم کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلتے ہو نا، جس ٹیم کے ساتھ ہاکس بے پر جاتے ہو، جس ٹیم کے ساتھ کینچر جھیل پہ جاتے ہو پیسے خرچ کر کے، اس پوری ٹیم کے ساتھ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے آنا ہے. اور اس نیت سے جانا ہے اللہ سائیں کھڈا مارکیٹ سے مزار قائد، مزار قائد سے کھڈا مارکیٹ، یہ سارا سفر تیرے نبی کے نام، یہ ایک ایک قدم تیرے نبی کے نام ہے. کل قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. 1 ستمبر کی دعوت کو ابھی سے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو عام مہمان نہیں ہیں، کراچی والے میزبان ہیں. میزبان کو پتہ ہو کہ مہمان آ رہے ہیں، وہ گھر کو تالا لگا کے چلا جاتا ہے نا، پکوڑے کھا کے سو جاتا ہے، خود ناشتہ کر کے برتن دھو کے کپڑا اوپر ڈال کے سو جاتا ہے. یہ تو گھر سے ناشتہ کر کے ہی آئیں گے. آپ میزبان ہیں، مہمان نہیں. میزبانی کا پتہ ہے نا کیسے کرتے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کبھی کسی کے ہاں مہمان بنے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا میزبانی کیسے ہوتی ہے. تو ہم سارے کے سارے میزبان ہیں، تو ہم نے اپنی میزبانی کا فریضہ انجام دینا ہے. اس پروگرام کے لیے ہم نے ہر لحاظ سے تیاری کرنی ہے. کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. اور کچھ بس؟ ہاں جی، رکن سازی کے لیے کاپیاں یہاں بھی موجود ہیں، ادھر پیچھے بھی موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں. سارے ساتھی اطمینان سے، جلدی نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ اپنے لیے 5 پرچیاں 50 روپے، 10 پرچیاں 100 روپے، 25 پرچیاں پوری کاپی لے لو 250 روپے کی. ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ جا کے خوبصورت نام لکھ کے بچوں کو دے دو. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.